18 ذی الحج تیسرے خلیفہ راشد سیدنا و مولانا الامام عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دی۔ آپ کے دور خلافت میں اسلام کا پہلا بحری بیڑا تیار ہوا اور اسلامی فوجوں نے جہاں ایک طرف فرانس اور یورپ تک اسلام کا پرچم لہرایا، وہیں سندھ، مکران، تبرستان اور کابل سمیت متعدد ایشیائی ممالک فتح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 12 سال خلیفہ رہے اور امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے تیسرے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کتنی محبت کرتے تھے، آپ کے لیے اور کیا کیا بشارتیں سنائیں، اور آپ کی زندگی کے حسین پہلو کیا ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بمطابق 577 عیسوی میں مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عثمان اور والد کا نام عفان تھا، اور 5ویں پشت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت دین پر ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون کی شان والوں میں چوتھے فرد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے القابات ہیں، جیسا کہ امیر المؤمنین یعنی ایمان والوں کے امیر، خلیفۃ المسلمین یعنی مسلمانوں کے خلیفہ، غنی یعنی ازہد سخاوت کرنے والے، ذوالنورین یعنی 2 نوروں والے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنت میں آپ کا نام ذوالنورین رکھا ہے۔ اس لیے مولانا احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سیدہ رقیہ کے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے کیا، اور جب ان کا بھی وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کامل الحیاء والایمان بھی ہے، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ حیا اور ایمان میں کامل ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ابن عفان ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بستر پر تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مبارک پنڈلیاں کچھ ظاہر ہو رہی تھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے اور گفتگو فرماتے رہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے اور گفتگو فرماتے رہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آ کر باتیں کرتے رہے۔ جب وہ چلے گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ۔ سیدنا ابو بکر و عمر آئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یوں اہتمام نہیں کیا، لیکن جب سیدنا عثمان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست فرما لیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ غنی ہے صدیق عمر اور علی کا ساتھی، حیا کا بہتر میرا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دیں، اور ان میں سے نمایاں یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کو قرآن کریم کی ایک قرات پر جمع کیا، اور اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ہجرت آپ نے مکہ سے حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان وہ پہلا شخص ہے جس نے سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ غنی ہے خلیفہ ثالث، خلیفہ راشد، نبی کا دلبر میرا غنی ہے صدیق عمر اور علی۔ آپ کو رفیق رسول بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو جنت میں اپنی رفاقت و صحبت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔ اور فرمایا ہر نبی کا اس کی امت میں کوئی نہ کوئی خلیل ہوتا ہے، اور بے شک میرا خلیل عثمان ابن عفان ہے۔ سیدنا عثمان غنی اللہ اور اس کے رسول کو اتنے عزیز ہیں کہ اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے تو اللہ بھی ان سے بغض رکھتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو کسی مسلمان کی نماز جنازہ چھوڑتے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ بھی اس سے بغض رکھتا ہے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت و شفقت کا اظہار کرتے ہوئے سیدنا عثمان کے خلق کو اپنے خلق کے مشابہ قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے رقیہ، تم ابو عبداللہ یعنی عثمان کو کیسا پاتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، بہترین انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی عزت کیا کرو، بے شک وہ میرے صحابہ میں سے خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہیں۔ نبی کا دلبر میرا غنی ہے صدیق عمر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 2 مرتبہ انفرادی طور پر جنت کی بشارت دی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو البشارتین بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ غزوہ تبوک میں جب آپ نے 1000 اونٹ بما ساز و سامان، 70 گھوڑے، 70,000 درہم اور 1000 دینار اور لا تعداد سونا و چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ساری رات سیدنا عثمان کے لیے یوں دعا فرما رہے تھے، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اور دوسری مرتبہ جب مسلمانوں کو پانی کی شدید قلت تھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحر روما 35,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو یہ اعزاز بھی عطا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ طریقہ برہانیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت سیدی امام فخر الدین شیخ محمد عثمان عبدو البرہانی
اپنی معروف کتاب علموا عنی میں فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بیعت رضوان ہو رہی تھی، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا حکم دیا تو اس وقت سیدنا عثمان غنی سفیر رسول بن کر مکہ میں تھے، اور جب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ عثمان تو موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں مصروف ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا یہ ایک میرا ہاتھ ہے اور دوسرا عثمان کا ہے، اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ حیات پیکر میرا غنی ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان بھی تھے۔ احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قدم مبارک سے ٹھوکر لگائی اور فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ جب باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو پوری قوت کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ اس لیے قتال نہیں کیا کہ میری وجہ سے مدینۃ الرسول کی حرمت پامال نہ ہو۔ 49 دن کے محاصرے کے بعد 18 ذی الحج 35 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم ابو سعید کو فرمایا کہ میں نے گزشتہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر بھی ہیں، ان سب نے مجھے کہا ہے کہ اے عثمان صبر کرو، بے شک تم کل افطاری ہمارے ساتھ کرو گے، کیونکہ آپ مسلسل روزے سے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم منگوایا، تلاوت فرمانے لگے، اور اسی اثناء میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور وہ قرآن کریم آپ کے سامنے ہی تھا، اور آپ کے خون مبارک کے قطرے اس آیت مبارکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر گرے، اور یہ قرآن کا نسخہ آج بھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہے۔ میرا غنی ہے صدیق عمر اور علی کا ساتھی۔ سیدی امام فخر الدین شیخ محمد عثمان عبد البرہانی اپنی کتاب انتصار اولیاء الرحمن میں فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کا ادب و احترام ہم پر لازم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور میرے بعد انہیں تان و تشنیع کا نشانہ مت بنانا، جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی تو اللہ بہت جلد اسے اپنی گرفت میں لے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اہل بیت نے ہمیں ان سے محبت سکھائی ہے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ ساتھی حیات